سپہر کے 3 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ عرفانہ شاہین سے خبریں سنیے۔ اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیر اطلاعات نے کہا ہے کہ پہلی بار نیا پاکستان ہاؤسنگ پروگرام کے نام سے ایک بڑا تعمیراتی منصوبہ شروع کر دیا گیا ہے، جس کا مقصد سستے گھروں کی فراہمی اور مختلف مراحل کے ذریعے تعمیراتی شعبے کو فروغ دینا ہے۔ صحت کے معاون خصوصی نے کہا ہے کہ ملک بھر میں شہروں کے اندر قربانی کے جانوروں کی فروخت اور مویشی منڈیوں کے قیام پر سخت پابندی عائد ہے۔ جرمنی نے کرونا وائرس کی وبا کے سماجی اور معاشی اثرات پر قابو پانے کی کوششوں میں پاکستان سے تعاون کیا ہے۔ امور کشمیر کے وزیر نے کہا ہے کہ عالمی برادری بھارت کو کشمیری عوام کے جائز حقوق غصب کرنے سے روکنے کے لیے آگے آئے۔ مقبوضہ کشمیر میں عوام 5 اگست کو یوم سیاہ منائیں گے، جس کا مقصد بھارتی تسلط سے آزادی کے عزم کی تجدید کرنا ہے۔ اور ممتاز شاعر، ماہر تعلیم اور دانشور پروفیسر عنایت علی خان طویل علالت کے بعد آج کراچی میں انتقال کر گئے۔ خبریں تفصیل کے ساتھ۔ وزیر اطلاع شبلی فراز نے کہا ہے کہ حکومت نے پہلی مرتبہ بڑے تعمیراتی منصوبے نیا پاکستان ہاؤسنگ اسکیم کا آغاز کیا ہے، تاکہ مختلف مراحل کے ذریعے سستے گھروں کی فراہمی اور تعمیراتی صنعت کو سہولیات فراہم کی جا سکیں۔ آج ایک ٹویٹ پیغام میں انہوں نے کہا کہ منصوبے سے معیشت میں بہتری اور روزگار کے مواقع پیدا ہوں گے۔ صحت کے معاون خصوصی ڈاکٹر ظفر مرزا نے کہا ہے کہ ملک بھر میں شہروں کے اندر قربانی کے جانوروں کی فروخت اور مویشی منڈیوں کے قیام پر سخت پابندی عائد ہے۔ آج سے پھر اسلام آباد میں نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے انہوں نے کہا کہ عید کے دنوں میں احتیاطی تدابیر پر عمل درآمد سے تمام فریقوں کی مشاورت سے سخت انتظامات کیے گئے ہیں۔ اگر آپ منڈی جائے بغیر اپنے جانور خرید سکیں تو اس کے لیے آن لائن جو اب سسٹم شروع ہوا ہے، اس میں آپ سے گزارش کروں گا کہ کوشش کریں اس عید کے اوپر کہ زیادہ سے زیادہ آن لائن پہ اپنی قربانی کی بکنگ کرائیں، تاکہ آپ کو منڈی مویشی جانا ہی نہ پڑے۔ دوسرا یہ کہ کوشش کریں کہ اتنا زیادہ سے زیادہ اجتماعی قربانی کی طرف جا سکے، تو اس میں خاطر خواہ ایکٹیویٹی کے اندر کمی آ جاتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر شہریوں کو احتیاطی تدابیر پر عمل درآمد نہ کیا تو یہ وبا مزید پھیلے گی۔ انہوں نے کہا کہ عید کی نماز کی ادائیگی کے دوران احتیاطی تدابیر کی پاسداری کی جانی چاہیے۔ جرمنی کے سفیر برنڈ سیٹنوٹ نے کہا ہے کہ ان کے ملک نے کرونا وائرس کی وبا کے باعث سماجی اور معاشی اثرات پر قابو پانے کی کوششوں اور زیادہ سے زیادہ پائیدار مستقبل کے قیام کے لیے اقدامات کرنے پر تعاون کیا ہے۔ اے پی پی کو انٹرویو میں سفیر برنڈ نے کہا کہ دونوں ملکوں کے درمیان کامیاب دو طرفہ تعلقات دہائیوں پر محیط ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اچھے نظم و نسق، پائیدار معاشی ترقی، موسمیاتی تبدیلی اور قابل تجدید توانائی کے شعبوں میں 50 کروڑ یورو سے زائد کا تعاون موجود ہے۔ انہوں نے کہا کہ جرمن حکومت نے وبا کے خلاف جنگ میں پاکستان کی مقامی حکومتوں سے تعاون بڑھانے کا فیصلہ کیا ہے۔ پاکستان میں معاشی سرگرمیوں کے فروغ کے لیے 5 لاکھ یورو فراہم کیے گئے ہیں، جس سے مقامی سطح پر وبا کی وجہ سے پیدا ہونے والے معاشی اور سماجی اثرات کو کم کرنے میں مدد ملے گی۔ جرمن سفیر نے کہا کہ جرمنی افغان پناہ گزینوں کی میزبانی کرنے پر پاکستان کو 60 لاکھ یورو فراہم کرے گا، جو صحت اور تعلیمی خدمات کی بہتری کے لیے خرچ کیے جائیں گے۔ پاکستان میں کرونا وائرس سے صحت یاب ہونے والے مریضوں کی شرح میں نمایاں اضافہ ہوا ہے اور یہ تعداد 2,37,434 ہو گئی ہے۔ تازہ ترین اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران ملک میں 1,226 افراد میں وائرس کی تشخیص ہوئی ہے، جس کے بعد وائرس سے متاثرہ افراد کی مجموعی تعداد 2,73,112 ہو گئی ہے۔ سندھ میں 1,17,598، پنجاب میں 91,901، خیبر پختونخوا میں 33,220، بلوچستان میں 11,578، آزاد کشمیر میں 2,023 اور گلگت بلتستان میں 1,952 مریض موجود ہیں۔ گزشتہ 24 گھنٹے میں مزید 35 افراد جاں بحق ہو گئے ہیں۔ اس دوران کورونا کے 23,254 ٹیسٹ بھی کیے گئے۔ چین پاکستان اقتصادی راہداری اتھارٹی کے چیئرمین عاصم سلیم باجوہ نے کہا ہے کہ جنوبی بلوچستان میں اس وقت بہتر روابط اور سماجی اقتصادی ترقی کے لیے شاہراہوں کی تعمیر پر توجہ دی جا رہی ہے۔ آج ایک ٹویٹ میں انہوں نے کہا کہ اس علاقے کی تقدیر بدلنے کے لیے خوشاب آوران خزدار اور آوران بیلا شہرہ توجہ کا مرکز ہیں۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔
امور کشمیر اور گلگت بلتستان کے وزیر اعلیٰ علی امین خان گنڈاپور نے کہا ہے کہ عالمی برادری بھارت کو جنگی جنون پر مبنی عزائم اور اسے مقبوضہ کشمیر کے عوام کا منصفانہ حق غصب کرنے سے روکنے کے لیے آگے آئے۔ اے پی پی کو انٹرویو میں دیے گئے انہوں نے کہا کہ نیدر حکومت کی فسطائی حکومت نے کشمیری عوام کو ان کے پیدائشی حق خود ارادی سے محروم کر رکھا ہے، جس کا اقوام متحدہ کی طرف سے وعدہ کیا گیا ہے۔ انہوں نے 5 اگست 2019 کو کشمیر کی تاریخ کا ایک سیاہ دن قرار دیا۔ علی امین خان گنڈاپور نے کہا کہ وزیراعظم عمران خان مقبوضہ جموں کشمیر کے عوام کے لیے ایک سفیر کے طور پر سامنے آئے ہیں۔ انہوں نے عالمی توجہ مبذول کرانے کے لیے اس مسئلے کو تمام فورموں پر اٹھایا۔ انہوں نے کہا کہ حکومت کی کوششوں کے بعد مسئلہ کشمیر پر اس سے پہلے بات کرنے سے گریزہ ملکوں نے بھی بھارت کو مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کا ذمہ دار ٹھہرانا شروع کر دیا ہے۔ پاکستان ریلوے نے مسافروں کی سہولت کے لیے عید الاضحیٰ کے موقع پر 4 خصوصی ٹرینیں چلانے کا اعلان کیا ہے۔ پاکستان ریلوے کے اعلامیے کے مطابق پہلی خصوصی ٹرین منگل کو دن 11:15 بجے کراچی سے راولپنڈی کے لیے روانہ ہوگی۔ دوسری خصوصی ٹرین بدھ کو دن 11:15 بجے کراچی سے راولپنڈی کے لیے روانہ ہوگی، جبکہ ایک اور خصوصی ٹرین جمعرات کو شام 7:30 بجے کراچی سے لاہور کے لیے اپنا سفر شروع کرے گی، جبکہ چوتھی خصوصی ٹرین راولپنڈی اور ملتان کے درمیان چلائی جائے گی، جو جمعرات کو شام 4 بجے راولپنڈی سے روانہ ہوگی۔ پنجاب کے وزیر اعلیٰ سردار عثمان بزدار خان نے متعلقہ محکموں کو صوبے میں گندم، آٹے، چینی اور دوسری اشیاء ضرورت کی قیمتوں میں استحکام یقینی بنانے کی ہدایت کرتے ہوئے واضح کیا کہ قیمتوں میں بلا جواز اضافہ کسی صورت برداشت نہیں کیا جائے گا۔ انہوں نے محکمہ خوراک اور انتظامی افسروں کو ہدایت کی کہ ان اشیاء کی قیمتوں کی نگرانی یقینی بنائی جائے۔ انہوں نے پرائس کنٹرول مجسٹریٹ کو ہدایت کی کہ وہ اس میں ملوث عناصر کے خلاف کارروائی کریں۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ انتظامی مشینری گندم، آٹے، چینی اور کھانے پینے کی اشیاء کی مقررہ نرخوں پر دستیابی یقینی بنائے۔ اطلاعات و نشریات کے وزیر سینیٹر شبلی فراز نے وزیر داخلہ اعجاز شاہ کے چھوٹے بھائی پیر حسن احمد شاہ کے انتقال پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے مرحوم کے لیے مغفرت اور سوگوار خاندان کے لیے صبر و جمیل کی دعا کی۔ مقبوضہ کشمیر میں کل جماعتی حجت کانفرنس نے 5 اگست کو یوم سیاہ منانے اور ہڑتال کی اپیل دہراتے ہوئے کہا ہے کہ اس دن مقبوضہ علاقے کے عوام تحریک آزادی کے لیے اپنے عزم کی تجدید کریں گے۔ بھارتی حکومت نے 5 اگست 2019 کو کشمیر کی خصوصی حیثیت منسوخ کر کے اسے 2 حصوں میں تقسیم کیا اور علاقے میں لاک ڈاؤن اور فوجی محاصرہ کر دیا۔ کل جماعتی حجت کانفرنس کے ترجمان نے سری نگر سے جاری کیے گئے ایک بیان میں کہا کہ بھارت تحریک آزادی کشمیر کو دبانے کے لیے حربہ استعمال کر رہا ہے۔ اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کونسل نے امریکہ کی پولیس اور سیکیورٹی فورسز پر زور دیا ہے کہ وہ پورٹلینڈ سمیت امریکی شہروں میں احتجاجی مظاہرین اور صحافیوں کے خلاف طاقت کا بے جواہ استعمال نہ کریں اور نہ ہی انہیں غیر قانونی طور پر حراست میں لیا جائے۔ جنیوا میں انسانی حقوق کونسل کی ترجمان مس تھورسل امریکی حکام کی طرف سے نسلی انصاف کے خلاف مظاہروں کو روکنے کے لیے مختلف شہروں میں وفاقی سیکیورٹی افسروں کی تعیناتی سے متعلق سوالوں کے جوابات دے رہی تھیں۔ 25 مئی کو مینیپولس میں جاری فلوریڈا کی پولیس حراست میں ہلاکت کے بعد پورٹلینڈ سمیت امریکی شہروں میں نسلی امتیاز کے خلاف احتجاج شروع ہو گیا تھا۔ امریکہ اور روس کل ویانا میں ایٹمی ہتھیاروں کی روک تھام اور خلائی تحفظ پر مذاکرات کریں گے۔ امریکہ اور روس کے درمیان خلائی تحفظ پر 2013 کے بعد کل پہلا باضابطہ 2 طرفہ مذاکرات ہوں گے۔ ممتاز شاعر، ماہر تعلیم اور دانشور پروفیسر عنایت علی خان طویل علالت کے بعد آج کراچی میں انتقال کر گئے۔ ان کی عمر 85 برس تھی۔ اور اب موسم کی صورتحال کے لیے محکمہ موسمیات کے نمائندے کی یہ رپورٹ۔ گزشتہ
24 घंटों के दौरान इस्लामाबाद, बालाई खैबर पख्तूनख्वा, बालाई पंजाब, इस्लामाबाद और जनूब व मशरकी बलूचिस्तान, गिलगित-बल्तिस्तान और कश्मीर में गरज चमक के साथ बारिश रिकॉर्ड हुई। सबसे ज़्यादा बारिश रावलपिंडी चकलाला में 97 मिलीमीटर, जबकि इस्लामाबाद पोखरा में 56, गोलरा में 55 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। सिंध में सबसे ज़्यादा बारिश पटीदन में 30, जबकि बदीन में 28 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई। खैबर पख्तूनख्वा में भी जो सैदो शरीफ में 20, जबकि अपर दीर में 18 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। आइंदा 24 घंटों के दौरान बालाई खैबर पख्तूनख्वा, बालाई पंजाब, ज़ेरी बलूचिस्तान, जबकि ज़ेरी सिंध, गिलगित-बल्तिस्तान, कश्मीर और इससे मुल्क पहाड़ी इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान रहेगा, जबकि ज़ेरी सिंध और जो ज़ेरी बलूचिस्तान के इलाके हैं यहाँ पे बाज़ इलाकों में मूसलाधार बारिश का भी इम्कान है। गुज़र कश्मीर में श्रीनगर, जम्मू, लेह, पुलवामा, अनंतनाग, शोपियाँ और बारामूला इन इलाकों में आइंदा 24 घंटों के दौरान मज़ीद बारिश का इम्कान रहेगा। खबरें ख़त्म हुई। मज़ीद खबरों और तज्ज़ियों के लिए हमारी वेबसाइट है radio.gov.pk और फेसबुक के लिंक रेडियो पाकिस्तान न्यूज़ ऑफिशियल पर आप हमारी इन खबरों की बराह रास्त वीडियो स्ट्रीमिंग भी मुलाहिजा कर सकते हैं।